صحابہ نے 18 باندیاں رکھیں. وہ یہ بھی کہتا ہے حضرت علی کی 17 باندیاں تھیں ہیں بھائی. مغیرہ ابن شعبہ کی, حضرت خالد بن ولید کی پتہ نہیں 25-30 کتنی باندیاں تھیں. تو کہتا ہے یہ بھی تو عیاشی ہے. تو ان بیچاروں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ حضرت علی نے اگر 17 باندیاں رکھیں تو یہ اس کی علامت تھی نا. حضرت علی نہیں رکھتے تو پھر کوئی اور رکھتا ان کو, ہے بھائی, پھر اس پر اعتراض ہوتا. کیونکہ عورت کو ایسے بغیر کسی مرد کی دسترس کے چھوڑو گے, نہ تو کسی کی بیوی بنا رہے ہو نہ کسی کی باندی بنا رہے ہو, تو وہ کہاں جائے گی؟ اس میں بھی تو ڈیزائرز ہے نا, اس کا بھی تو خرچہ ہے, جاب تو کر لے گی وہ, لیکن اس کو جو ایک مرد کی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت کہاں سے پوری ہوگی اس کی؟ وہ زنا کی طرف جائے گی. حضرت علی نے 17 باندیاں رکھی, فلانے نے 18 رکھی. اس کا مطلب باندیاں اتنی بڑی تعداد میں تھیں کہ ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اسی طرح سے بھائی تم 18 رکھ لو, تم 25 رکھ لو, تم 50 رکھ لو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تاکہ ان کا ریلیشن صرف تم سے ہو, تمہارے علاوہ کسی اور سے نہ ہو. گوروں کی نظر میں ایک عورت کے 20 مردوں سے تعلقات ہو جانا یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں, تو ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی نہیں. جو مذہب غیرت سکھاتا ہو, جو کہتا ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی دسترس میں ہوگی, یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے. اس سے نسب بھی محفوظ رہتا ہے. 10 آدمیوں سے اس کے تعلقات ہو گئے تو ایک تو وہ لوگ اس کو عزت بھی نہیں دیں گے, 10 لوگ وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, پھینک دیں گے اس کو. جبکہ آپ کو جب پتا ہوتا ہے یہ میری باندی ہے تو آپ پھر اسے بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا ہے اس نے میرا ساتھ دیا ہے, میری بیوی. لوگ بیویوں کو بڑھاپے میں چھوڑتے ہیں کیا؟ جوانی میں تو چھوڑ دیتے ہیں, بڑھاپے میں نے نہیں دیکھا کوئی چھوڑتا ہو. دنیا چھوڑ دے گا, بیوی نہیں چھوڑے گا. وہ ایک ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, یار ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے تو اب کیوں چھوڑوں میں؟ جو پھڈوں کی عمریں تھی اب تو گزر گئیں, اب کیوں چھوڑوں میں؟ تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں, جو اعتراض کرنے والے ہیں نا, وہ اس ماحول میں آئیں گے, کچھ دن رہیں گے, کچھ حیا شرم غیرت پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اعتراض کہ وہ افریقہ کی ایک ریاست ہے, وہاں ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی, ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی. یہ کیا ہے یار, یہ تو عیاشی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہاں عورتیں اتنی ہیں کہ ہر آدمی کو 4 مل جاتی ہیں. اگر وہاں وہ لوگ ایک ایک رکھنا شروع کر دیں تو اتنی عورتیں وہ کون رکھے گا؟ پھر ان عورتوں پہ بھی ظلم ہوگا, مردوں پہ بھی ظلم ہوگا. جب رکھ رہے ہیں نا, اس کا علامت ہے اتنی ہیں جو کہ وہ نہیں رکھو گے تو اس کے مطلب ان کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے جیسے ہمارے معاشرے میں چھوڑا ہوا ہے لوگوں نے. تو یہ اعتراض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آج کل ایگریمنٹ جو ہوا ہے بین الاقوامی, تو وہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ ایک تو ایگریمنٹ ہو گیا, اب غلام اور باندیوں کا سسٹم ہم نہیں لا سکتے. دوسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں. اگر غلام باندیوں کی اجازت دے دی جائے تو وہ ہماری عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں گے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کی کسٹڈی میں جائے, کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, یہ غیرت کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ الاسلام یعلو, اسلام ایک دین فطرت ہے, حیا داری کا مذہب ہے. تو مسلمان اسلام میں قانون ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے ہم پلہ میں یا اپنے سے برتر کے پاس جائے گی, اپنے سے کمتر کے پاس نہیں جائے گی. تو اسلام میں غیر مسلم کے حقوق بہت ہیں, مگر اسے ہم پلہ ہونے میں مسلم کے برابر نہیں سمجھا گیا, اور ہو بھی نہیں سکتا نا. یہ اس میں وہ صفات نہیں ہوتی جو ایک مسلمان میں ایک حیا ہوتی ہے. اگر کوئی اکا دکا جزوی واقعہ مل جائے تو وہ لا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک اشکال. دوسرا اشکال انہوں نے یہ کیا, میں نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آئیں, میں محبت سے آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا جو آپ اسلام پہ, لیکن وہ آئے نہیں, وہ فیس بک پہ بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں. میں نے کو بولا کہ آپ آئیں, ہمارے سر پہ سینگ نہیں لگے ہوئے, ہم ٹکر نہیں ماریں گے, بٹھائیں گے, محبت سے آپ سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو شیطان نے بہکایا ہو.